لگا ہوا تھا اس پائے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہی گرم ہوا تو اس کی خوشبو پہنچ گیا بغل والے مدرسے میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے بلال، لگتا ہے محتمم صاحب کیا پایا بن رہا ہے۔ آئے کتنا پیار تھا یار۔ میں تو اللہ کی قسم مولانا کبھی کبھی سوچ کر سوچتا ہوں، میرے مالک اسی زمانے میں پیدا کر دیا ہوتا کہ ہم بھی اس مدرسے کے ایک طالب علم ہوتے۔ بس حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے بلال، اے صہیب رومی کتنا دن ہو گیا رے کھا کے؟ کہا کہ 2-3 دن کا فاقہ تو ہو گیا۔ کہا کہ محتمم صاحب کے گھر میں لگ رہا پایا بن رہا ہے، چل تو دیکھیں گے۔ بڑے چلبلے صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ، بہت زیادہ، لیکن جو چلبلا ہوتا ہے نا وہ بڑا تیز بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث کو ابو ہریرہ نے محفوظ کیا۔ تنہا حضرت ابو ہریرہ کی روایت جتنی ہے تمام صحابہ کو ملا لو تو اتنی نہیں بنتی، لیکن تھے بڑے چلبلے، بہت زیادہ۔ کہنے لگے چلنا دیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے۔ خود تو آئے 2-4-5 کو اور بلا کر کے لے آئے، اور جب 2-4-5 آنے لگے تو کہا کہ رے تو سب کہاں بیٹھا ہے، تو بھی آ۔ سارے جماعت کے ساتھی، اب پایا کتنا ہے، کتنا آج کے زمانے کا محتمم سب ہوتا تو اتنا جھاڑو مارتا گیٹوے بند کر لیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر جب مجلس سے فارغ ہوئے تو یہ تمام کے تمام لوگ آئے، اور اماں عائشہ جیسی صدیق کی دلیر بیٹی آئے کہنے لگے، ابو ہریرہ نے پوچھا اماں کیا بن رہا ہے؟ کہا کہ بیٹا پایا بن رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پیٹ کو پکڑا، اوہ بہت بھوک لگی ہے۔ اماں نے جلدی سے کہا دسترخوان بچھاؤ، 3 پایا سب کو کھلا دیا، 1 بچ گیا۔ کہا کہ ابو ہریرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2-3 دن سے بھوکے ہیں، 1 رہنے دیں۔ کہا کہ اچھی بات ہے رکھ لو، 3 کھلا دیا۔ کتنا؟ آج ہماری دکانوں پہ یہ طالب علم اگر آ جائے تو ہماری ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تم کو نہیں معلوم ہے لوگوں، یہ آتے نہیں ہیں، میرا رب بھیجتا ہے تاکہ تم اپنی قسمت کو چمکاؤ ان کی خدمت کر کے۔ اللہ اکبر و کبھی نہ نماز سے فراغت ہوئی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا عائشہ، فرمایا کہ او حمیرہ پایا بن گیا، تیار ہو گیا۔ حضرت عائشہ مسکرانے لگی، فرمایا میرے محبوب کیا پوچھتے ہو، تیار بھی ہو گیا، ہضم بھی ہو گیا۔ فرمایا حمیرہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کیا بتاؤ؟ تیار ہونے پر جو خوشبو آئی، ابو ہریرہ آ گئے، بلال آ گئے، صہیب آ گئے، ابو ذر غفاری آ گئے، تمام مہاجر غرباء صحابہ آ گئے، اور میں نے ان کو 3 پایا کھلا دیا۔ اب 1 پایا آپ کے لیے بچا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جواب دیا لوگوں۔ فرمایا عائشہ ایسا مت بولا کر، بلکہ یہ بول وہ 3 جو کھا گئے وہ میرا ہے۔
یہ جو تو نے میرے لیے رکھا اس کے کھانے پہ ثواب کوئی نہیں، جو میرا ابو ہریرہ بلال کھا گیا اس کے کھانے پر ثواب ملے گا۔ پھر یہ بتا وہ میرا یا یہ میرا؟ کون مال میرا ہے؟ جو بینک میں جس پر سی بی آئی اور ای ڈی آ گیا وہ تیرا ہے؟ وہ کس کا ہے؟ وہ آپ کا مال وہ ہے جو غریبوں پر، یتیموں پر، بے سہاروں پر، مریضوں پر، طالب علموں پر، مدرسے پر، مسجد پر، مسافر پر خرچ ہو جائے۔ یہ مال اپنا ہے، اور اس مال کا اللہ قیامت کے دن سود کے ساتھ لوٹائے گا۔ گن نہیں پاؤ گے اتنا انٹرسٹ اللہ دے گا ہمارے مال پر، لیکن ہماری کھوپڑی میں یہ بات آتی ہی نہیں۔ کتنا مدرسہ میں بچہ ہے مولانا؟ 270۔ کتنے بولو کتنے؟ اور بستی میں آبادی کتنی ہے مسلمانوں کی؟ 70,000۔ 270 بچوں کو 270 بچوں کو 70,000 لوگ 3 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اگر کھلا سکتے ہو تو پھر مدرسے کا چندہ باہر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رمضان آیا اور مولانا کے سر میں درد شروع، بیچارہ روزہ بھی رہے اور سیٹھ مہا سیٹھ کا الٹر منہ بھی دیکھے جا کر۔ اس سیٹھ کی اولاد سب جو ہے مولانا کو دیکھے گا اور کیش کے نیچے چھپ جائے گا، اللہ قیامت تک کے لیے چھپا دے گا۔ کبھی نمک حرام کہے گا دوپہر میں آؤ، کبھی کہے گا شام میں آؤ، کبھی کہے گا ابھی نہیں 15 کے بعد آؤ۔ تیرے باپ کا نوکر ہے یہ؟ تیرے باپ نے خرید کر تجھے تیری اماں کے جہیز میں دیا اس مولوی کو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ کیوں گیا فیض ابرار کا مولوی باہر چندہ کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ جس بستی میں فیض ابرار ہے وہاں کے 17,000 لوگوں نے 270 کو پالنے سے انکار کر دیا۔ ایک طالب علم کو ایک آدمی لے لو اور کہو کہ اس کے پورے سال کا خرچہ صدر صاحب میں دوں گا، حضرت علامہ جریر طبری رحمت اللہ علیہ امام المفسرین مورخ اسلام ہے، اپنے تذکرہ کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ کلیجہ پھٹ گیا مولانا، آنکھ سے آنسو گر گئے اللہ کی قسم جب اس واقعہ کو پڑھا کہ کیسے لوگ تھے۔ علامہ جریر طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 10-11 ساتھی تھے۔ او بھائی اس کا فون کا بند کیجئے نا، گلا تو خراب کر دیا آپ نے آج ہمارا۔ کہتے ہیں کہ ہم کتنے ساتھی تھے؟ 10-11 ساتھی تھے، اور اس زمانے میں مدرسے میں مکتب نہیں ہوا کرتا تھا، مطبخ۔ کیا نہیں ہوتا تھا؟ مطبخ، کھانا بنانے کی جگہ۔ کیا ہے؟ بہرحال آپ بیٹھیے۔